اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر شرع متین میں بیان کردہ قربانی کی تمام شرائط کسی شخص کے ہاں موجود ہوں تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، کوئی ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو اس صورت میں قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور نفل ہوگی۔ اور وہ شرائط کیا ہیں؟ شرائط میں سب سے پہلے ہے مسلمان ہونا، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر دوسری شرط ہے مقیم ہونا۔ مقیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ شرعاً مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے شہر کی حدود سے تقریباً 48 میل 48 مائلز تقریباً 78 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے نکلا ہو، یا 78 کلومیٹر دور کسی مقام پر پہنچ چکا ہو اور اس کی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو وہاں پر، یا اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو یہ شخص کہیں آنے جانے میں اپنی مرضی کا مالک نہ ہو تو تب بھی وہ مسافر کہلائے گا۔ جیسے کہ کسی دوسرے شخص کی مرضی کے تابع ہونا، جیسے بیوی شوہر کے تابع ہے یا نوکر اپنے مالک کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، جس کے تابع ہیں اس نے 15 دن سے کم نیت کی ہے تو پھر وہ شخص بھی مسافر تصور ہوگا۔ تیسری شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم یا پھر اتنی مالیت کا تجارت کا مال، یعنی اتنی مالیت کا ضروریات زندگی سے زائد سامان موجود ہو اور اس پر اتنا قرضہ نہ ہو کہ جسے ادا کرنے سے مذکورہ نصاب باقی نہ رہے، اس میں خلل آئے، تو ایسے شخص کے اوپر وہ مالک نصاب تصور ہوگا اور اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگلی شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، چنانچہ اگر نابالغ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو مگر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، یعنی اگر کوئی بچہ ہے لیکن اس کے نام پر اتنی پراپرٹی یا مال تجارت یا اتنا مال موجود ہے جس کا وہ مالک تو ہے لیکن ابھی وہ بالغ نہیں ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کے وجوب کے حوالے سے قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے آپ رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں انحر صیغہ امر ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب امر کو مطلقاً ذکر کیا جائے تو اس سے وجوب مراد ہوتا ہے۔ اصول فقہ کا قاعدہ ہے الامر للوجوب، یعنی واجب کے ثبوت کے لیے امر کا ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا اس آیت سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا، ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ اے لوگو، ہر سال ہر گھر والے پر ایک قربانی واجب ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بھی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3123 ہے۔ اب ان احادیث اور آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قربانی کا جو حکم ہے وہ اللہ اور رسول کی طرف سے واضح ہے، اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے اظہار ناپسندیدگی، اظہار ناراضگی فرمایا ہے۔ ناراضگی کا مقام کا اظہار جو ہے اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں کوئی چیز واجب و ضروری ہو لیکن کوئی اس کے اوپر عمل نہ کرے، اس کو ترک کر دے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر اللہ اور رسول کی ناراضگی ہے۔